ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب البيوت إلى الله بيت فيه يتيم مكرم رواه الطبراني أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظیم و صدق نبیہ الکریم۔ میرے انتہائی ہم سفر ساتھیوں اور میرے معاون اور سپورٹر، سب سے پہلے میں آپ کو سلام کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سپورٹ کرتے ہو اور آپ میرے ویڈیو کو دیکھتے ہوں، تو تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو بھی میرے سپورٹر ہے میں ان تمام ساتھیوں کو اللہ رب العالمین کے دربار میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کی تمام حاجات اور ضروریات اللہ رب العالمین اپنے دربار سے پورا کری۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو یتیم کے بارے میں کچھ وضاحت کی کہ یتیم کی کفالت کرنے والے کا مرتبہ کیا ہے۔ آج میں وہی یتیم کے بارے میں وہی بات کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے بارے میں کیا فرمایا۔ دنیا میں ہم جتنے بھی لوگ رہتے ہیں اور ہم زندگی بسر کرتے ہیں، تو اس آدمی اور اس لوگوں میں اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے، لیکن وہ لوگ جو مکانات کے اعتبار سے، جو روپیہ پیسے کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے وہ اچھے ہوتے ہیں، ان کی مکانات اچھی ہوتی ہے، ان کے بینک بیلنس اچھی ہوتی ہے، ان کی گاڑیاں بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن بہترین گھر، بہترین وہ جگہ جس میں یتیم عزت سے زندگی گزارتی ہے، وہ بیت اور وہ گھر ہے جس میں یتیم کی عزت ہوتی ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی بہترین محلات ہیں، ان محلات اور گھروں میں ایک بہترین محل اور گاؤں اور گھر وہ یہ ہے جس میں ایک یتیم بچہ، جس کے ساتھ وہ عزت و احترام سے لوگ پیش آتی ہے، یعنی اس گھر میں یتیم کی عزت ہوتی ہے۔ یہ میرا فرمان نہیں، میرا قول اور میری بات نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب البیوت الی اللہ، یقیناً اللہ کی نزدیک سب گھروں میں پیارا گھر، بیتن وہ پیارا گھر کون سا ہے؟ فیہ یتیم مکرم، جس میں یتیم عزت کے ساتھ زندگی گزرتی ہے، جس میں یتیم کے ساتھ عزت اور تکریم اور احترام کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا من مسح علی رأس یتیم لم یمسح الا اللہ کان له فی کل شعرۃ مرۃ علیہا یدہ حسنات۔ جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے گا، تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال گزرے، ہر بال کے بدلے میں کئی نیکیاں ملے گی۔ جو یتیم کے ساتھ نیکی کرے گا وہ اللہ رب العالمین وہ جنت میں جانے کا فرمایا ہے۔ انہیں دیکھیں، میں نے تو آپ کے سامنے دو حدیث پیش کی، اور دونوں حدیثوں سے یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کی حفاظت کرنا، یتیم کے ساتھ عزت و تکریم کے ساتھ پیش آنا، یتیم کے ساتھ اچھا اخلاق اور اچھا رویہ اپنانا، اور یتیم کے سر پر اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر دست شفقت رکھنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور جو شخص یہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے جنت ہے۔ وہ گھر وہ محبوب ترین گھر ہے، وہ شخص اللہ رب العالمین کی نزدیک ہے۔
تو آئیے ہم دیکھیں کہ ہمارے اور آپ کے نزدیک، ہمارے اور آپ کے محلے میں، ہمارے اور آپ کے گاؤں میں کتنے یتیم ایسے ہیں کہ آج ان کو ہم نے اپنے نظروں سے نیچے رکھا ہے، ہم نے ان کو کتنی عزت اور احترام دی ہے، ہم نے ان کی عزت کی یا ہم ان کی توقیر اور ان کے تضحیق اور تذلیل کرتے ہیں، ہم ان کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں یا ان کی جو مال و دولت ہے وہ ہم لوٹتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس پر سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کتنی فضیلت بیان کی ہے، اور ہم اور آپ یتیم کے ساتھ کون سا رویہ اپناتے ہیں اور کون سا رویہ ہم اور آپ رکھتے ہوں۔ تو اس لیے یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ قیامت کے دن اس یتیم کے ہاتھ ہوگا اور میرے گریبان ہوگا اگر دنیا میں نے ان کے حق ادا نہیں کی، میں ان کے ساتھ اچھی برتاؤ نہیں کیا، میں نے ان کے ساتھ دنیا میں اچھی اخلاق نہیں رکھی، میں نے دنیا میں ان کے ساتھ اچھی جو زندگی ہے وہ اچھی طرح نہیں گزاری، تو وہ یتیم جو ان کا حق ہے اور ہم نے ان کے حق تلفی کی ہے، تو قیامت کے دن وہ اپنا حق مانگتے ہیں، وہ حق ہم سے لیتے ہیں، تو ہمارے پاس نیکی کے علاوہ کوئی نہیں، وہ ہم سے نیکیاں لیتے ہیں اور ان کی برائی ہم اپنے سر پر ڈالتے ہیں۔ تو لہٰذا دنیا میں یتیم کے حق مارنا ظلم ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا، ان کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آنا ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ آئے ہم اور آپ اس یتیم کی ذمہ داریوں سے باخبر ہونے کے لیے ان کے سر پر دست شفقت رکھنے چاہیے، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم پر خصوصی رحم و کرم فرمائی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یتیم کی حقوق انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔